اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو حضرت اویس کرنی کے بارے میں بنائی جانے والی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے، جس میں آپ کو حضرت اویس کرنی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور چشم باطن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور اتباع نبوی میں دندان مبارک کا توڑنا، کہ کیسے جب غزوہ احد میں نبی پاک کے دانت مبارک شہید ہو گئے تو حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے ان کے عشق میں، اور حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا۔ ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا احمد مجتبیٰ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک مکمل ذات ہے جو عرش سے فرش پر اتاری گئی اس دنیا کی بھلائی کے لیے، جس نے صحراؤں میں پھول اگائے، عرب کے حیوانیت پسند باشندوں کو انسانیت پسند زندگی بخشی، جس نے صدیوں کے اندھیرے کو ایک چراغ سے روشن کر دیا۔ یہ وہ محبوب ہستی ہے جن کا عاشق خدا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار لوگوں کی فہرست میں حضرت اویس کرنی کا نام بھی شامل ہے، جن کی زندگی کا محور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ آپ کی زندگی کے ڈھنگ نرالے تھے۔ آپ ایک خاموش صفت انسان تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ آپ کو اپنے علاقے کا سب سے مفلس انسان کہا جاتا تھا۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ اونٹ چرایا کرتے تھے اور اسی سے اپنی والدہ کی کفالت کرتے تھے۔ آپ کھجوریں اور چھوارے تناول فرماتے تھے۔ آپ اپنے لمحے لمحے کو ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف کرتے اور اسی باعث لوگ انہیں دیوانہ اور مجنوں کہتے۔ آپ کو لوگوں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے دور جنگل میں چلے جاتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ روایت کی جاتی ہے کہ آپ کا مکان پرانا اور شکستہ تھا۔ آپ پھٹے ہوئے کپڑے کو لے کر اسے اچھی طرح پاک کرتے اور پھر اس کو سی کر پہن لیتے۔ آپ کے پاس اونٹوں کے بالوں کا ایک پاجامہ اور ایک کمبل تھا۔ آپ کی خاموش طبیعت کی وجہ سے کوئی آپ کو مجنوں کہتا، کوئی آپ کو مغرور گردانتا، مگر آپ کسی کی بھی بات کا برا نہیں مانتے تھے۔ آپ کے گھر والے بھی آپ کو مجنوں خیال کرتے۔ آپ کے گھر والوں نے گھر کے باہر آپ کے لیے ایک حجرہ بنا دیا، مگر وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس نہ جاتے تھے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اس لیے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہم مقام رکھتے تھے۔ گو کہ آپ نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی ان سے ملے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس سچے عاشق سے بخوبی واقف تھے۔ جنگ احد میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ رسول کریم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے۔ یہ کہہ کر حضرت اویس نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو تو میں نے دوسرا دانت بھی توڑ ڈالا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے، اس وقت
مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت فرمایا جائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ جدھر جدھر تک تیری انگلی پھرتی چلی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔